زنجیر در عرش ہلاتا ہوں میں، اللہ گنی کسے بلاتا ہوں میں، سجدہ کے بہانے دل کی بےتابی سے قدموں پہ کس کے لوٹ جاتا ہوں میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ رب العزت، تو بہت بڑا غنی ہے، میں عرش کے دروازے کی زنجیر ہلا کر آخر کس کو بلاتا ہوں، بس میں دل کی بےتابی سے مجبور ہو کر سجدہ کے بہانے اپنے معبود حقیقی اللہ رب العزت کے قدموں میں لوٹ جاتا ہوں۔ خالق نے جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں، زر کیا ہے خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجدہ، سامان نہیں رکھتے ہیں سر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے وہ خدا کی راہ میں دولت کے ساتھ ہی گھر بھی دیتے ہیں، بس انسان کے سرمایہ تو صرف رکوع اور سجدہ ہے، اگر دینے کو سامان نہیں ہے تو خدا کی راہ میں اپنا سر پیش کر دیتے ہیں۔ ہم صحبت بے خود پریشاں رہا، نافہم کو سمجھا کے پشیماں رہا، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ کم عقلوں کی صحبت اختیار کرنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، بے وقوفوں کو سمجھانا بھی پشیمانی کے برابر ہے۔ جاہل اگر کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، اس کی جہالت تب تک دور نہیں ہوتی جب تک وہ اچھے لوگوں کی صحبت سے فیض یاب نہ ہو، برعکس اس کے جاہل کسی نادان سے کم نہیں ہوتا۔ خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں، قطرہ سا زمیں میں سما جاتا ہوں، احباب میرے دفن کی کیوں فکر میں ہیں، میں شرم و گناہ سے خود گڑا جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں گناہ گار انسان خود اپنی نگاہوں میں گرا جاتا ہوں اور ایک قطرے کی مانند زمین میں سما جاتا ہوں، میرے احباب مجھے دفن کرنے کی زحمت کیوں اٹھائیں، میں تو خود شرم سے گناہوں کے بوجھ تلے دبا جاتا ہوں۔ بے خودی رہوں تو وہ کریں آتا ہے، پردہ ہی میں وہ پردہ نشیں آتا ہے، وہ جب آتا ہے میں نہیں رہتا ہوں، میں جب رہتا ہوں وہ نہیں آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر بے خودی کی راہ اختیار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے قریب آتا ہے، یعنی پردے ہی میں اس پردہ نشین کا دیدار ہوتا ہے، بس جب وہ آتا ہے تو میں بے خودی میں کھو جاتا ہوں اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تو وہ رخصت ہو جاتا ہے۔